صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے، جملہ محبان امام حسین کی طرف سے، امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے جد سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سبھی محبان امام حسین کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ دوستوں اور عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ قرآن حکیم میں پیغمبر اسلام کے ذریعے ایک پیغام پوری دنیائے انسانیت بالخصوص مسلمانوں کو بھیج رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم کی اتباع کرو۔ جب نبی کریم کی اتباع کی جائے گی تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر عرض کر دیا، اور میں نے اس زینبیہ امام بارگاہ کے اس عشرے جسے انجمن علمداریہ اعظم گڑھ مقیم بمبئی منعقد کرتی ہے، اس عشرے کا عنوان میں نے یہ قرار دیا کہ اتباع رسول ہی اصل میں دین اسلام ہے۔ انسان جب اتباع پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے تو نبی کی اتباع ہی جو ہے وہ اصل میں اسلام ہے، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ پیغمبر اسلام کے ذریعے لیا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کوئی وحدہ لا شریک تھا۔ اللہ نے نبی محمد کو اس زمانے میں مبعوث کیا، اس موقع پر مبعوث کیا کہ جب 365 خداؤں کی خدائی ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے اللہ کے جس گھر کو بنایا اور اللہ نے اس گھر کو قبول کیا، اس گھر کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے خداؤں کی پرستش کر رہے تھے۔ رات کا خدا الگ، دن کا خدا الگ، جاڑے کا خدا الگ، گرمی کا خدا الگ، برسات کا خدا الگ، اس قبیلے کا خدا الگ، اس قبیلے کا خدا الگ، کالوں کا خدا الگ، گوروں کا خدا الگ،
مالیات کا خدا الگ، موسموں کا خدا الگ، سورج کا خدا الگ، چاند کا خدا الگ۔ ایسے زمانے میں اللہ نے نبی کو مکے کی سنگلاخ وادیوں کے اوپر مبعوث کیا کہ جس وقت 365 خداؤں کی خدائی لوگ مان رہے تھے، اس وقت نبی کریم نے جب درس اسلام دیا ہے تو پہلی آواز یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اور ہمیں نبی نے یہ بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، ایسا ایک جس کے دو نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بھی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کا، نبی کریم نے بتایا کہ قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے، یہ کلام اللہ ہے، تو ہم نے اسے اللہ کا کلام، کتاب اللہ اسے سمجھا، کلام اللہ اسے سمجھا۔ نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، نبی نے سب کچھ بتایا، ہم نے جب اس کے اوپر عقیدہ رکھا، ایمان رکھا، مان لیا، تو ہم مسلمان کہلائے۔ تو میں نے جو عرض کیا اور جو میں نے اس عشرے کا عنوان قرار دیا ہے کہ اطاعت رسول، حب رسول اور رسولی کا کہا ماننا جو ہے وہ اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سوال کا جواب میں دیتا چلوں، یہ بات بھی میں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سے اپنا پوچھئے کہ ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اللہ کو رسول کے کہنے سے مانا، ہم نے محمد رسول اللہ کو بھی محمد رسول اللہ کہنے سے مانا، اور علی کو ولی اللہ بھی ہم نے محمد رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ میں پھر اور وضاحت کر دوں کہ جو کچھ بھی ہم نے دین کے نام پر سمجھا اور جو کچھ بھی ہم نے دین کے نام پر مانا، وہ ہم نے محمد رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ ہم نے اللہ کو محمد رسول اللہ کے کہنے سے مانا، ہم نے ملائکہ کو محمد رسول اللہ کے کہنے سے مانا، ہم نے آسمانی کتابوں کا عقیدہ محمد رسول اللہ کے کہنے پر رکھا، ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام محمد رسول اللہ کہنے سے مانا، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کا جو اقرار کیا وہ ہم نے محمد رسول اللہ کہنے سے، ان کے کہنے سے مانا۔ ہم نے کسی چیز کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جب محمد رسول اللہ کو ہم نے محمد رسول اللہ مان لیا تو اب بغیر دیکھے ہم نے سب کچھ مانا جو کچھ محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جب اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے نبیوں کو، خود محمد رسول اللہ کو ہم نے محمد رسول اللہ مانا انہی کے کہنے سے، تو ہم نے علی کو بھی جب غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر بلند پایا، اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فاز علی مولا، تو ہم نے نبی کے کہنے سے علی کو بھی مانا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ حضرات، میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، میں نے پچھلے سال کی مجالس میں بھی جو آن لائن ہو رہی تھی اس میں عرض کیا تھا، اور جتنی بھی مجالس میں آن لائن پڑھ رہا ہوں اس میں مومنین کو متوجہ کرنے کے لیے میں اس بات کو آپ کو بار بار آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جیسے حالات دنیا کے چل رہے ہیں، ان حالات کے مد نظر ہم اس طرح سے مجلسیں نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم ہمیشہ کیا کرتے تھے، یعنی عزاخانوں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں خطیب منبر سے ذکر اہل بیت کرتا تھا اور مومنین فرش ادا پر بیٹھ کر ذکر آل محمد سنتے تھے۔
یہ مصیبت آن پڑی، اللہ اس مصیبت سے ہم سب کو نجات دے کہ آج ایسی اہم جو عشر اولا ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم اس عشر اولا کو بھی آن لائن پڑھ رہے ہیں اور آپ آن لائن سن رہے ہیں۔ میری دعا یہی ہے اللہ سے آل محمد کے وسیلے سے کہ پروردگار مجھے وہ صلاحیت عطا کر، وہ جذبہ عطا کر کہ میں یہ نہ تصور کروں کہ مجمع نہیں ہے تو میں کیا پڑھوں، بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو، مولا حسین کی والدہ مجلس میں آتی ہیں، شہداء آتے ہیں، صدیقین آتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو جب اللہ کی طرف سے سب آتے ہیں تو پھر میرے پڑھنے میں بھی میں اس ارادے سے نہیں پڑھتا مجلس آن لائن بھی کہ میں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ میں آپ اس خدمت پہ عرض کر رہا ہوں تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب آپ آن لائن مجالس کو سماعت فرمائیں تو آپ بھی اپنی پوری توجہات بالکل اسی طرح سے مجلس کی طرف ملحوظ رکھیں کہ جس طرح سے آپ عزاخانوں میں ممبر کے سامنے بیٹھ کر مجلسوں کو سنتے ہیں۔ آج اس عشرے کی پہلی مجلس ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف اپنے پڑھنے کی مجلس کے لیے نہیں کہتا، بلکہ جو بھی نام حسین پر آپ مجلس آن لائن سن رہے ہو، لائیو ہو یا ریکارڈڈ مجلس ہو، جب آپ اسے سنیے تو اس طرح سے سنیے جیسے عزاخانے میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور جب درود بھیجا جائے تو آپ درود اسی طرح سے بھیجیے کہ جس طرح سے آپ عزاخانے میں بیٹھ کر محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ جب مصائب سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام عرض کیے جائیں تو آپ اسی طرح سے مصائب کو سنیے اور اسی طرح سے رمال سیدہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیجئے کہ جس طرح سے آپ ہر سال عزاخانوں میں بیٹھ کر امام حسین کو پرسہ دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اور باتیں آپ کی خدمت میں آگے عرض کی جائیں گی۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اتباع پیغمبر اسلام اصل میں اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کو ماننا اور پیغمبر اسلام کی کردار کو سمجھنا، یہی اسلام ہے۔ چونکہ رسول اسلام قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جسے پورا عالم اسلام مانتا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کو چھوڑ دے یا قرآن کو نہ مانے۔ اگر کوئی قرآن کو نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے ہم علی والے قرآن کے ساتھ ہمیشہ اس لیے رہیں گے کہ قرآن علی سے الگ نہیں ہے اور علی قرآن سے الگ نہیں ہے۔ تو جو قرآن ہے، ایک آواز اٹھتی ہے سیرت پاک حضور ختمی مرتبت کو چھوڑ کر بس اللہ کے کلام پر عمل کرو، قرآن پہ خالی عمل کرو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب تک کہ سیرت حضور ختمی مرتبت کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک قرآن کا ایک حرف بھی ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سیرت پاک پیغمبر اسلام کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ نبی کی پاکیزہ زندگی پر ہماری نظر رہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا کہ اللہ نے اس نبی کو جب مبعوث کیا تو اس نے بعد میں یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ پہلے اپنی صداقت، اپنی ایمانداری اور اپنے حق گوئی کا کلمہ پڑھوایا۔ وہ کافر جو بعد میں نبی کریم کے خون کے پیاسے ہو گئے،
وہ بھی نبی کریم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں. اور نبی کا عالم یہ ہے کہ جب مکے کو چھوڑ رہے تھے، نبی کریم ہجرت فرما رہے تھے، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا مولا علی کو بلا کر کہ یا علی، یہ فلاں فلاں کافر کی امانت ہے، جب صبح تم اٹھنا تو یہ امانت ان تک پہنچا دینا. نبی کریم کی صداقت کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم نے ایک دن کافروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو سب کے سب یکجا ہو کے بولے کہ بالکل ہم مانیں گے اگر آپ فرمائیں گے. تو نبی نے کہا کہ جب تم نے دیکھا نہیں تو تم کیسے مان لو گے؟ تو نے کہا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی ہم نے آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. جب بھی آپ بولے سچ بولے تو ہم بغیر دیکھے یہ مان لیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر جرار موجود ہے. تو اب ایک مرتبہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں میری صداقت پر اتنا بھروسہ ہے، مجھے میری سچائی پر تمہیں اتنا اعتماد ہے، یقین ہے کہ بغیر دیکھے تم یہ کہہ دو گے کہ ہم مان رہے ہیں اس لیے کہ محمد فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے لشکر جرار ہے، تو میں ہی تو تم سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے اوپر تصرف رکھنے والا، تم تک رزق پہنچانے والا، وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے جن کے لیے ہدایت کے دروازوں کو کھولا تھا، انہی نے حضور ختمی مرتبت کی صداقت پر یقین کر کے بغیر دیکھے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا. پیغمبر اسلام نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں جو زحمتیں اٹھائیں، جن پریشانیوں کا سامنا کیا، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید وہ مشن سے الگ ہو جاتا، لیکن یہ محمد رسول اللہ ہیں. انہی نے دین اسلام کی ترویج کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے تمام مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن اللہ کے پیغام کو چھوڑا نہیں. تو اللہ نے بھی اپنی محبت کو پیغمبر اسلام کی اتباع میں داخل کر دیا. اب وہ افراد غور سے سنیں کہ جو اللہ ہو کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق تعظیم و اکرام نہیں ہے، ہم فقط اللہ کو مانتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے کہے کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو. اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو محبت کے جواب میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. عزیزان گرامی، اور خالی اتنا ہی نہیں کہ اللہ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اور اس لیے معاف کرے گا کہ وہ بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ اور رسول
کہ محبت اگر حاصل کرنا ہے تو نبی کا اتباع کرنا ضروری ہے، اور جب انسان نبی کا اتباع کرے گا تبھی وہ مسلمان کہلائے گا۔ اب میں تاریخ اسلام میں سے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے اور رسول اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے، اور جب وہ اللہ اور رسول سے محبت کر رہا ہے تو پھر اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے محبت کرنا عبادت ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس کا ذکر سننا عبادت ہے۔ اب وہ کون شخصیت ہے؟ وہ ہیں امیر کائنات، امام المتقین، امیر المومنین، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے حضرت علی کا نام لے لیا۔ نہیں، آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں۔ کیا میں آپ کو تاریخ اسلام کے چند واقعات دکھاؤں؟ سورہ برات کی تبلیغ کے موقع پر جب سورہ برات کی تبلیغ کے لیے کسی کو بھیجا گیا، مجھے اس تفصیلات میں نہیں جانا ہے، اگر اس معاملے کو آپ کو سمجھنا ہے خود مطالعہ کیجئے، خود سمجھ میں آ جائے گا کون بھیجا گیا۔ پھر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ میں سے مرد ہو، اور خالی اتنا ہی نہیں، اللہ اور رسول کا دوست بھی ہو۔ حدیث طائر، پرندے والی حدیث، جب نبی کریم کے گھر میں اللہ نے ایک بھنا ہوا تیتر بھیجا اور یہ حکم ہے اسے آپ نوش فرمائیں اور اپنے ساتھ اسے نوش کرائیں کہ جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہو۔ اب آپ ڈھونڈیے اس موقع پر کون آیا کہ جس نے نبی کریم کے ساتھ اس تیتر کو نوش فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جو نبی کے ساتھ وہ تیتر کھا رہا ہے وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حدیث خیبر، کل علم اسے دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ ایک کم 40 دن کے بعد جب نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ کل علم اسے ملے گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، میں صرف اتنی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو حاصل کلام ہے میری آج کی تقریر کا۔ کس کو نبی نے علم دیا؟ لشکر اسلام تو خیبر میں موجود تھا۔ ایک کم 40 دن تک علی کے علاوہ بہتوں کو علم دیا گیا تھا اور بہت علم لے کے گئے تھے، لیکن خیبر فتح نہیں ہوا تھا۔ 40 دن اگر ہو جائیں اور خیبر فتح نہ ہو تو پھر رسول اس لیے نہیں کہ پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ میں 40 دن میں خیبر کو فتح کروں گا۔ ایسی مشکل میں اللہ نے اپنا پیغام بھیجا کہ اسی کو بلائیے جو مظہر العجائب ہے، جو مشکل کشا ہے، جس نے تمام انبیاء کی مدد کی، تمام اوصیاء کی مدد کی، تمام خاصان خدا کی مدد کی، اسی کو آواز دیجئے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل علم میں اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔
اللہ اور رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ تو جو علم لے کے جا بھی چکے تھے انہیں بھی یہ تمنا ہوئی کہ آج اس حدیث کے بعد علم مجھے مل جائے، لیکن جب سویرا نمودار ہوا اور نبی نے پورے مجمع کو دیکھا تو دیکھ کے ایک بات فرمائی، کہاں ہے میرا بھائی علی؟ نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا اور اللہ اور رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک موقع نہیں، تاریخ اسلام میں بہت سے موقع ہیں ایسے کہ جہاں اللہ نے جب اپنے حبیب سے یہ کہا کہ یہ کام اس سے لو جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو، تو اگر علی وہاں پر موجود نہیں ہیں تو یا تو علی کا انتظار کیا گیا یا علی کو بلوایا گیا۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہو کہ قدرت جانتی ہے کہ علی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو اب علی کے ہاتھ ید اللہ ہو جائیں گے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہو جائیں گی، علی کی زبان لسان اللہ ہو جائے گی، علی کے کان اذن اللہ ہو جائیں گے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہو جائے گا، علی کے ہاتھ ید اللہ ہو جائیں گے، علی کا سینہ جنب اللہ ہو جائے گا، علی کا نفس نفس اللہ ہو جائے گا، اور علی کا دشمن لعنت اللہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کسی سننے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مولانا یہ کیا معاملہ ہے کہ جب محرم آتا ہے خطیب علماء ذاکر واعظین منبر پہ جاتے ہیں تو ذکر فضائل علی پڑھتے ہیں۔ میں کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ محرم کربلا میں جو واقعہ ہوا اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جب محرم اس کی یاد میں منایا جاتا ہے تو ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی جلتی ہوئی ریتی پر قتل کیا گیا، اس کا سبب کیا تھا؟ تو ہم 1400 برس بعد نہیں طے کر سکتے۔ ہم میں سے کوئی اس زمانے میں نہیں تھا کہ جو یہ کہتا کہ قربانی امام حسین کا سبب یہ ہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے سیرت امام حسین کو پڑھنے کی، امام حسین کی کربلا کی تاریخ کو دیکھنے کی، اور قاتلان امام حسین جو کربلا میں جمع ہوئے تھے ان کے کردار پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے۔ جب ہم نے دیکھا تو امام حسین نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے لڑنے کیوں آئے ہو؟ میں نے کیا شریعت میں تغیر پیدا کر دیا، حرام کو حلال کر دیا یا حلال کو حرام کر دیا؟ میں نے کیا دین کو بدل دیا جو تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ تو ایک ہی جواب تھا سب کا، یا ابا عبداللہ، آپ نے شریعت کو بدلا نہیں ہے، دین میں آپ نے تغیر نہیں کیا ہے۔ ارے جب میں نے دین میں تغیر نہیں کیا، حلال کو حلال مانا، حرام کو حرام جانا، پھر مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ تو انہی نے جواب دیا، لڑنے کا ایک سبب ہے، آپ کے بابا کی عداوت میں ہم آئے ہیں لڑنے کے لیے۔ آپ سمجھے نا، کربلا کا واقعہ
علی کی عداوت میں ہوا تھا۔ علی کی عداوت کیوں تھی؟ علی کی عداوت اس لیے تھی کہ ہر موقع پر علی ہی سامنے آئے، چاہے وہ شب ہجرت کا بستر ہو، چاہے وہ خیبر و خندق و احد و بدر ہو، چاہے وہ فتح مکہ کا موقع ہو، چاہے وہ صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہو، ہر موقع پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے آئے اور نصرت حضور ختمی مرتبت کی۔ تو اب یہ سوال نہ کیجیے گا کہ محرم میں ذکر علی کیوں ہوتا ہے۔ ذکر علی کا سبب یہ کہ کربلا کا واقعہ حب علی اور بغض علی میں ہوا۔ میں اس بات کو بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے بھائی اور ہماری چھوٹی بہنیں اور ہمارے بچے اس چیز کو سمجھ لیں کہ کربلا میں جو امام حسین کو قتل کیا گیا، جو امام حسین کو شہید کیا گیا، اس شہادت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت علی کی دشمنی پر شام کا لشکر یزید ابن معاویہ کا لشکر جمع ہوا تھا۔ حسین ابن علی اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے گھبرائے نہیں، خائف نہیں ہوئے۔ 3 لاکھ سے زیادہ کا لشکر تھا، حسین کے پاس 72 تھے جو بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، جس میں سب جنگجو نہیں تھے، سب جوان نہیں تھے، بوڑھے بھی تھے اور شہزادے علی اصغر کے جیسے کم سن بچے بھی تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے حق پر مرنا پسند کیا مگر باطل کا ساتھ نہ دیا۔ تو کربلا کی داستان میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا ذکر اس لیے ہوتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی آتا ہے کہ جب مجلس کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تو کسی نہ کسی زاویے سے اور کسی نہ کسی طریقے سے ذکر علی پر مجلس تمام ہو جاتی ہے، فضائل میں مولا علی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ذاکر اپنی مجلس کو چلانے کے لیے فضائل علی پڑھتے ہیں، کہ تعریف ہو، نعرے لگے، واہ واہ ہو، اس لیے صاحب مولا علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ اے بھائی، قدرت نے دکھا دیا، دیکھیے ہر برائی میں کچھ اچھائی بھی چھپی ہوتی ہے۔ یہ زمانہ جو کورونا کا زمانہ چل رہا ہے، جس میں ہمیں گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں، اس سے بھی عبرت لیجئے، اس میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ ذکر علی اس لیے کیا جاتا ہے، خطیب اس لیے کرتا ہے، ذاکر اس لیے کرتا ہے، عالم اس لیے منبر پر مجلس میں مولا علی کے فضائل پڑھتا ہے کہ خوب نعرے لگیں، خوب تعریف ہو، خوب صلواتیں بھیجی جائیں، خوب سبحان اللہ ہو، تعریفوں کے لیے ذکر علی کیا جاتا ہے۔ اب اس دور میں دیکھو، جو خادمان امیر المومنین ہیں، جو غلامان امیر المومنین ہیں، جو مولا علی کے در کے نوکر اور بھگاری ہیں، جنہیں علی کے صدقے میں عزت ملی ہے، وہ آن لائن بھی خالی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جب مجلس پڑھ رہے ہیں تب بھی ذکر ولایت علی کر رہے ہیں، جہاں میرے سامنے نہ کوئی صلوات بھیجنے والا، نہ کوئی نعرہ لگانے والا، نہ کوئی واہ واہ کرنے والا۔ تاریخ اسلام میں
علی کی شخصیت ہے ہی ایسی کہ جب ذکر علی ہوتا ہے تو منہ سے واہ سبحان اللہ نکل ہی جاتی ہے. اس کے لیے کسی کو لایا نہیں جاتا ہے. ایک زمانے میں ایک آواز یہ بھی اٹھی تھی، نعرے لگانے کے لیے لوگ لائے جاتے ہیں، خطیب، ذاکر، عالم اپنے ساتھ لاتے ہیں. مجھے دنیا بھر کا علم نہیں ہے، میں جس دیش میں رہتا ہوں، جس ملک میں رہتا ہوں، میرے علم میں کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اپنے ساتھ تعریف کرنے والے اور نعرے لگانے والوں کو لاتا ہو. اس لیے نعرے لگانے والے وہاں لائے جائیں گے کہ جہاں کردار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جسے سن کے آدمی سبحان اللہ کرے. ہم نے اس علی کو مانا ولادت سے لے کر شہادت تک. اگر آپ مولا علی کی حیات طیبہ کو پڑھیے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ علی کہتے کسے ہیں. جب پیدا ہوئے تو اللہ کا گھر خانہ کعبہ علی کا چچا خانہ بنا. جب اس گھر سے باہر نکلے تو آغوش نبوت میں آئے. علی اسے کہتے ہیں جو کعبے میں پیدا ہوا، آغوش نبوت میں پروان چڑھا، مور نبوت پر جس کے قدم گئے. اگر اسے نیند آئی تو بستر پیغمبر پر سویا. صلح حدیبیہ کا کاتب بنا، خیبر کا علمدار بنا، خندق کا کل ایمان بنا، جس کے لیے لافتہ کا ترانہ جبرائیل نے زمین و آسمان کے درمیان اس طرح سے پڑھا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، میں کہاں تک آپ کی خدمت میں گنواؤں کہ مولا متقیان فضیلتیں علی کا طواف کر رہی ہیں. علی فضیلتوں کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، فضیلتیں علی کو ڈھونڈ رہی ہیں. فاطمہ کا شوہر ہے علی، حسین کا بابا ہے علی، غدیر کا مولا ہے علی. اور اگر زاویہ فکر ذرا سا بدل کے کسی نے دیکھا تو علی کو خدا سمجھا. شب ہجرت چادر میں ڈھکا ہوا چاہنے والوں نے نہیں، کافروں اور قاتلوں نے دیکھا تو وہ محمد رسول اللہ سمجھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے علی کو وہی سمجھا جو اللہ اور رسول ہمیں سمجھا رہے تھے. ہم نہ علی کو خدا مانتے ہیں، نہ ہم علی کو محمد رسول اللہ کی طرح سے رسول، نبی، پیغمبر مانتے ہیں. ہم علی کو ولی مانتے ہیں اور نبی کا بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، امام مانتے ہیں. عزیزان گرامی، تو کربلا کے ذکر سے حضرت علی کا تعلق بڑا گہرا ہے. حضرت علی کربلا سے الگ نہیں، کربلا حضرت علی سے الگ نہیں. کربلا کا جو اہم واقعہ ہوا، جو آج ساری دنیا انسانیت کے سینوں پر حکومت کر رہا ہے، اور حسین ابن علی کی یاد ساری دنیا میں منائی جا رہی ہے. میں بحیثیت مسلمان آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا کی یاد میں غمگین ہونا، آنسوؤں کا بہانا، یہ بھی اتباع پیغمبر اسلام ہے. چند باتیں عجیب ہیں. اس پر بحث ہوتی ہے کہ یاد ہے امام حسین میں
رونے کی ضرورت کیا ہے؟ آنسو بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ امام حسین کو دل سے مانیے۔ یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ تعزیہ آپ اٹھا رہے ہیں، علم آپ سجا رہے ہیں، کالے کپڑے آپ پہن رہے ہیں، کھچڑا پکا رہے ہیں، سبیل لگا رہے ہیں، زلجنا برآمد کر رہے ہیں، نہو ماتم کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں، زنجیریں مار رہے ہیں، قمائے لگا رہے ہیں۔ دل سے مانیے امام حسین کو۔ تو امام حسینی کو خالی دل سے کیوں مانیے؟ اللہ کو بھی دل سے مانیے۔ کیا مطلب کیا ہے آپ کا؟ اللہ کو دل سے مانیے۔ یہ نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ داڑھی بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بکواس نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اگر مسلمان ہو تو نماز پڑھو، اگر مسلمان ہو تو روزہ رکھو، اگر مسلمان ہو تو ریش مبارک بڑھاؤ۔ اگر کوئی یہ کہ ہم دل سے اللہ کو مانیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس کا جواب یہی تو دیا جائے گا کہ نماز کا پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ جس طرح سے نماز کا پڑھنا دکھاوا نہیں ہے، ثبوت محبت پروردگار ہے، اسی طرح سے محرم کا منانا دکھاوا نہیں ہے، ثبوت محبت امام حسین ہے کہ ہم حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت ہے، اور یہ اتباع رسول ہے۔ نبی کریم اپنے دونوں نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کاندھوں پر بٹھالتے تھے، بھری مسجد میں ان کے لیے ناکا بنتے تھے، ان کے لیے کہتے تھے یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، ان کی خوشی میری خوشی ہے، ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، ان سے دوستی میری دوستی ہے، ان سے دشمنی میری دشمنی ہے۔ اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہ اتباع پیغمبر اسلام ہے، یہ حکم پیغمبر اسلام ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، آپ امام حسین پر اتنا روتے ہیں، کیا پیغمبر اسلام بھی امام حسین پر روئے؟ اے بھائی، پہلے تو یہ سوال ہی ناقص ہے۔ حضور ختمی مرتبت کی وفات کے رحلت کے 50 سال کے بعد امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ 11 ہجری میں رسول کی رحلت، 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت۔ حیات پیغمبر اسلام میں حسین ابن علی شہیدی نہیں ہوئے تھے، تو آپ کا سوال ہی ناقص ہے کہ جب شہید نہیں ہوئے ان کی رحلت کے 50 سال کے بعد امام حسین شہید ہوئے، تو یہ پوچھنا ہی غلط ہے کہ رسول روئے یا نہیں روئے۔ اگر حیات پیغمبر اسلام میں حسین ابن علی شہید ہوتے اور آپ ہم سے یہ پوچھتے، تب سوال درست تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ اگر سوال کر رہے ہیں تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رسول کی رحلت کے 50 سال بعد شہید ہوئے، لیکن
امام حسین کی زندگی میں امام حسین پر ہونے والی مصیبتوں کے ذکر کو جب امام حسین کے نانا محمد رسول اللہ نے سنا تو بہت روئے. کئی روایتیں ہیں جو عالم اسلام کی مشہور اور معتبر کتابوں کی روایتیں ہیں جن کو سب مانتے ہیں کہ جب امام حسین السلام، ایک وہ روایت جو مشکات شریف میں بھی ہے کہ جب امام حسین السلام پیکر بشریت میں آئے ہیں، ولادت ہوئی ہے، پورا عالم اسلام نبی کو مبارکباد دے رہا ہے، ہدیے کے فرشتے آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس وقت حضرت جبرائیل آ کر خبر شہادت امام حسین نبی سے بیان کرتے ہیں. نبی کریم روتے ہیں، اور جب روتے ہیں تو بی بی زہرا بابا سے پوچھتی ہے رونے کا سبب کیا ہے. یہ سوال بھی عقل میں آتا ہے. کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے باپ کی گود میں دے اور اس کا باپ اپنے نواسے کو دیکھ کر رونے لگے تو سوال ضرور کیا جائے گا کہ رونے کا سبب کیا ہے، کوئی کمی ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ رو رہے ہیں تو خوشی کا موقع ہے. تو بی بی زہرا نے بھی پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا بیٹی رونے کا سبب یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم. کہ بابا مجھے بتائیے وہ کیا سبب ہے. آپ جانتے ہیں نبی کریم نے امام حسین کی خبر شہادت دی. بی بی زہرا روئیں، مولا علی روئے، امام حسن روئے، ازواج پیغمبر روئیں، امہات مومنین وہ روئیں جو عورتیں مسلمان مدینے کی صحابہ اکرام کے گھروں کی تھیں، مبارکباد کے لیے آئی تھیں وہ روئیں، اور جو صحابہ اکرام گھر سے باہر کھڑے تھے مبارکباد دینے کے لیے وہ روئے. ابھی امام حسین پیکر بشریت میں آئے ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، خالی اللہ نے امام حسین کی شہادت کے متعلق نبی کریم کو بتایا ہے. ابھی نبی کریم کی آغوش میں امام حسین ہیں. تو اس طرح سے حضور ختمی مرتبہ ان کے اہل بیت، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، ان کے گھر کی عورتیں اس طرح سے رو رہی ہیں کہ مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا. تو آپ سچ بتائیے جب نبی اپنی حیات میں امام حسین کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما رہے ہیں تو بعد شہادت امام حسین اگر امت مسلمہ امام حسین کا غم منائے اور امام حسین پر آنسو بہائے تو یہ خلاف دین و شریعت کہاں سے ہے. رونا سکھایا نہیں جاتا ہے، رونا بتایا نہیں جاتا. انسان کی فطرت میں ہے جب اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے تو اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے. نماز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے ریگستان پہ 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا. بس عزاداروں امام حسین کا ماتم کرنے والوں، امام حسین کا پر گریہ کرنے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے.
سوائے غم آل محمد کے۔ امام حسین پر جو آنکھیں اس دنیا میں روتی ہیں، حدیث میں وارد ہوا ہے، وہ اس دن رونے سے محفوظ رہیں گی جس دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول وہ کون سا دن ہوگا کہ جس دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، سوائے ان آنکھوں کے کہ جن آنکھوں سے دنیا میں غم امام حسین میں آنسو بہے ہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا وہ روز محشر ہوگا کہ جس دن گنہگار رو رہے ہوں گے، لیکن امام حسین کے محب اس دنیا سے تائب اٹھیں گے، مغفور اٹھیں گے انشاءاللہ، تو وہ آنکھیں اس دن رونے سے محفوظ رہیں گی۔ امام حسین کی عزاداری ایک معجزہ ہے۔ ہر سال ہم امام حسین کی مصیبتوں کو سنتے ہیں اور یہ سلسلہ 1400 برس سے چل رہا ہے، لیکن 1400 برس کی وسیع تاریخ میں بھی آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو اس 1400 برس کی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہر سال جب محرم آتا ہے تو مولا حسین کے چاہنے والے اس طرح سے محرم مناتے ہیں، اس طرح سے امام حسین پر روتے ہیں کہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ اسی سال حسین شہید ہوئے ہیں۔ یہ امام حسین صلوات والسلام کی عزاداری کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ ہاں ارباب اذاں، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، آج پہلی محرم کا دن بھی تمام ہو گیا، دوسری محرم کی رات آ گئی۔ 2 محرم کا دن وہ عظیم دن تھا کہ جب حسین وارد کربلا ہوئے، زمین کربلا پر پہنچے، حر کے لشکر نے امام حسین کے قافلے کو روکا، غازی عباس کو جلال آ گیا، لیکن حسین ابن علی نے عباس کے جلال کو اس طرح سے روکا، عباس یہ تلوار چلانے کا موقع نہیں ہے، عباس یہ تو دیکھو یہ لشکر پیاسا کتنا ہے، اس کی زبانیں اس کے دینوں کے باہر نکل آئی ہیں۔ حر کے لشکر کو سیراب کیا گیا۔ حسین نے کربلا کی زمین کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کس کی ہے، کسی نے بتایا کہ یہ بنی اسد کی ہے۔ حسین نے زمین کے مالکان کو بلایا اور ان سے اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد انہی کو ہبہ کر دی یہ زمین، اور ارشاد فرمایا کہ میں اس زمین پر قتل کر دیا جاؤں گا اور میری لاشیں بے گور و کفن اس زمین پر پڑی ہوں گی، اور دیکھو اگر تم سے ممکن ہو تو تم آ کے میری لاشوں کے اوپر خاک ڈال دینا، اگر تم نہ آ سکنا تو اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ کھیلتے ہوئے آئیں اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دیں۔ عزیزان گرامی، حسین جس زمین پر شہید ہوئے وہ حسین کی اپنی زمین تھی، اس لیے کہ حسین نے اسے خرید لیا تھا۔ شام کا لشکر حسین کی زمین پر لڑنے آیا، لیکن کتنا صابر ہے ہمارا آقا حسین۔ عزاداروں، 2 محرم کو جب یہ قافلہ
زمین کربلا پر وارد ہوا ہے، اور زمین کربلا پر یہ قافلہ نہر فرات کے قریب اترا، اور عباس ابن علی کی نگرانی میں نہر فرات کے قریب خیموں کو نصب کیا گیا، اور لشکر شام نے اعتراض جتایا کہ ان خیموں کو یہاں سے ہٹایا جائے، تو عباس نے تلوار سے خط کھینچا اور خط کھینچ کے ارشاد فرمایا تمہاری زندگی اس خط کے ادھر ہے اور تمہاری موت اس نشان کے ادھر ہے۔ میں اپنے آقا سے دریافت کر لوں، بس عزاداروں تمام ہو رہی ہے مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں اگر رونا نہ بھی آئے تو اپنے سروں کو جھکا لینا، اس لیے کہ روایت میں روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے غم حسین میں اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ مولا عباس امام حسین کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا آقا اے مولا کچھ یزیدی لشکر کے سپاہی آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہاں سے خیموں کو ہٹائیے، یہ اے مولا اجازت دیجئے تو ہم ان کے سروں کو قلم کر لیں۔ عباس کے جلال کو دیکھا، عباس کے غیظ کو دیکھا، حسین باہر آئے، دیکھا لشکر سامنے کھڑا ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ خیموں کو ہٹایا جائے۔ عباس کا جلال یہ کہہ رہا ہے جہاں پر حسینی خیمے لگ گئے ہیں اب وہاں سے خیمے نہیں ہٹائے جائیں گے۔ اے عزاداروں، ایسے موقع پر امام نے مناسب یہ جانا کہ بہن زینب سے کہا جائے کہ زینب عباس کو سمجھاؤ۔ لیجئے جناب زینب نے آواز دی اے عباس ذرا خیمے میں آنا۔ لیجئے عباس خیمے میں آئے، شہزادی زینب کے سامنے زانوے ادب طے کر کے بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی کیوں طلب کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا عباس مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں جلال آ گیا ہے، تمہیں غیظ آ گیا ہے۔ عباس حسین کی مصلحت یہ نہیں ہے، بھیا کی مصلحت یہ نہیں ہے کہ تلوار چلائی جائے۔ اے عباس تلوار نہ چلانا۔ صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ زانو پر عباس نے تلوار کو رکھا اور تلوار کو زور دیا اور دو ٹکڑوں میں تلوار تقسیم ہو گئی۔ شہزادی زینب کی خدمت میں ٹوٹی تلوار پھینک کر عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شہزادی جو آپ کا حکم ہو عباس وہی کرے گا۔ خیمے سے باہر نکلے، امام حسین نے عباس کو دیکھا، عباس کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا جو آپ کا حکم ہو۔ کہا عباس ان خیموں کو نہر سے دور لگا دو۔ لیجئے جس ہاتھ میں تلوار تھی، جس زبان پہ یہ کلمات جاری تھے کہ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو حسین کے خیموں کو یہاں سے ہٹا دے، لیکن اب وہی عباس اپنے ہاتھوں سے خیمے کی ڈوریوں کو گول رہا ہے۔ عزاداروں یہ 2 محرم تھی کہ جب عباس نے خیموں کو نہر فرات سے دور جا کے لگایا، ارے وہ 10ویں محرم تھی کہ منادی ندا دے رہا ہے الا قتل الحسین بے کربلا، الا صبح الحسین بے کربلا۔ ارے عباس نے جو خیمے لگائے تھے اس میں آگ لگا دی گئی۔ ارے جو زینب خیمے میں بیٹھی تھی تو عباس ہاتھ جوڑے بیٹھے تھے، ارے وہی زینب 10ویں محرم کو آواز دے رہی ہے عباس ارے میرے پردے کا بڑا خیال تھا، عباس چادر چھن گئی، عباس بہنے بے مغنو چادر ہیں۔ ارے 2 محرم کو جو خیمے عباس نے لگائے تھے 10ویں محرم کو خیموں میں آگ، بچے
فریاد کر رہے ہیں، سکینہ کا دامن جل رہا ہے، بچی پکار رہی ہے، بابا کدھر ہو؟ چچا عباس آ جاؤ، نہر پر عباس کا لاشا تڑپ رہا ہے، واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ۔